اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہا تھا. میں چھوٹا تھا اور میں کیا کر رہا تھا, رسول اللہ کے بازو تھا, الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا اور وہ تھالی کے آگے گر کر, مطلب وہ دوسرے آدمی کے سامنے, ایک تھالی میں کھا رہے تھے صحابہ, ادھر سے لے کر کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, میرے پیارے بیٹے, جب کھانا ہو تو بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, ٹھیک, اور جو سامنے ہے وہ کھاؤ. تو کہتے تمام زندگی میرا معمول یہی رکھا کہ میں نے جب بھی کھانا کھایا پھر اس کے بعد تو بسم اللہ کہی, سیدھے ہاتھ سے کھایا, جو سامنے تھا پہلے وہ صاف کیا. ایسی تعلیم ہے زبردست, بہترین پیارا نمونہ اصلاح کا. اب ہم ہوتے اور بچہ آپ کا آ جاتا ہے, میرا ہی آ جاتا یا آپ کا بچہ سامنے ہوتا اور ایسا کرتا, ایک پھاڑ بول کے مارتے, اتنی دور جا کے گر جاتا, آئندہ ایسا نہیں کرتے ہوئے دکھنا. وہ گردن سہلاتا, چلے جاتا, اور جب بھی باپ کو کھاتے ہوئے دیکھتا کھانا تو سمجھتا ہے شیر یا بلی کھانا کھا رہی, نزدیک نہیں جانا, نزدیک گئے تو پڑتی ہے, دور رہتا ہوں. پھر پوچھتا بھی امی سے, ابا نے کھا لیے, ہاؤ اب میں کھاؤں گا, لیکن وہ تو مارتے اس سے بیٹھے. آپ کو معلوم نا بلی کی کیفیت ہوتی ہے, مالک کو بھی کھانے کے وقت پوچھتی نہیں, پنجہ مارتی. تو ویسا وہ باپ کو دیکھتا, نہیں کھاتے وقت نہیں چھیڑنا اس کو, یہ خطرناک ہے. رسول اللہ دیکھ کیسی اصلاح کر رہے ہیں, بیٹا کھانا ہو تو بسم اللہ پڑھو, سیدھے ہاتھ سے کھاؤ, جو سامنے ہو کھاؤ. ایسا اگر نمونہ اختیار کرے تو کون سا بچہ اپنی اصلاح نہیں کرے گا. وہ نمونہ ہو ہمارا, وہ طریقہ ہو. تو بچوں کی اصلاح, بڑوں کی اصلاح, جان پہچان والوں کی اصلاح, انجان لوگوں کی اصلاح. وہ بدو کا واقعہ, رسول اللہ نے اس کو معاف کیا اتنے بڑے گناہ پر. تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھنی ہوں گی ہم لوگوں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ غلطی جس میں دو لوگ ملوث ہو, دونوں کو برابری کے ساتھ انصاف کر کے اس کا حل دینا, یا دونوں پر اگر انہوں نے غلطی کی تو دونوں پر اس کا الزام آئے, یا دونوں پر اس کی سزا برابر ہو, اس کا جو ہے رجحان رکھنا یا اس کا دھیان رکھنا, یہ بھی بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے. ورنہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ لوگ کوئی غلطی کرتا ہے, ایک طرفہ بات کرتے ہیں, دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا بھی نہ ہو, بلکہ دونوں طرف کرے. اگر دو لوگ ملوث ہو تو دونوں کی برابر جو ہے ان لوگوں کی جو ہے اصلاح کرے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے غلطی کرنے والے کو جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہے اس کے اچھے اوصاف بتائے تاکہ وہ آئندہ اس ساتھ غلطی نہ کرے. جو لوگ کوئی آدمی غلطی کر رہا ہے, جس کے ساتھ غلطی کر رہا ہے, تو وہ جس سے غلطی کر رہا ہے اس کے بارے میں کچھ اچھائیاں بتائیے تاکہ وہ اس سے کبھی غلطی نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب میں انبن ہوئی, اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے. ابوبکر نے کہا, مجھ سے غلطی ہوئی, میں معافی چاہتا ہوں تم سے. لیکن عمر ابن خطاب ناراض ہو کے چلے گئے, اور جا کر جب ابوبکر آئے گھر کا دروازہ بند کر لیا, کہا نہیں بات کرنا مجھے تم سے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے رسول اللہ کے پاس گئے, اللہ کے رسول عمر سے غلطی ہوئی لیکن مجھ سے ڈبل غلطی ہو گئی, تو عمر کو کہو مجھے معاف کر دو. مطلب غلطی تو ہوئی اس سے بھی لیکن مجھ سے ڈبل ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں تھا, ان سے غلطی کم بہرحال, لیکن انہوں نے کہا مجھ سے ڈبل غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو بولنا عمر کو, اور میرے لیے دعا کر دو اللہ سے, بولنا کہ مجھے معاف کر دیا عمر نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ ناراض تھے, وہی بیٹھے تھے بازو آ کر مجلس میں ناراض تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایک آدمی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہو جبکہ پوری دنیا میرے خلاف تھی لیکن ابوبکر نے میرا ساتھ دیا, اکیلا یہ تھا. یہ سچا تھا کہ پوری دنیا نے میری نبوت کا انکار کیا, اللہ نے مجھے نبی بنا کر بیچا, یہ ابوبکر تھا جس نے میری صداقت دی, اور تم مجھ سے یہ معاملہ کر رہے ہو. عمر بن خطاب نے معاف کر دیا فوراً. کہ ابوبکر کے اچھے اوصاف بتایا گا کہ یہ وہ شخص ہے, تم اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو کہ جب دنیا نے میرا انکار کیا ابوبکر نے اس کی گواہی دی کہ یہ سچا ہے, اس نے مجھے نبی مانا, اور تم اس کے ساتھ. تو عمر بن خطاب نے فوراً معاف کر دیا, کہا مجھ سے غلطی میں معافی چاہتا ہوں. تو لوگوں کے اچھے اخلاق بتائیے, اچھے اوصاف بتائیے تاکہ وہ آدمی پھر ان سے وہ غلطی نہ کرے. یہ بھی غلطیوں کی اصلاح کا ایک زبردست طریقہ اور نمونہ ہے. اسی کے ساتھ جو ہے غلطیوں پر غصے کا اظہار بھی کرے جہاں ضرورت ہو, ہر جگہ نہیں, جہاں ضرورت ہو ضرور غصے کا اظہار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, کہ کچھ لوگ بیٹھے اور تقدیر پر بحث کر رہے ہیں. رسول اللہ جب آئے, صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ کا چہرہ بالکل انار کے جیسا لال تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلی امتیں اسی لیے برباد کی گئی, اللہ کی کتاب کا ایک حصہ لے کر دوسرے حصے سے اختلاف کرتے تھے, جیسا تم کر رہے ہو, تقدیر پر بحث کر رہے تھے وہ لوگ, اور اللہ نے تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا, ایسا مت کرو. اور ان صحابہ نے وہ کام پھر عمل اس کے بعد کبھی نہیں کیا, تقدیر پر بحث. تو یہاں رسول اللہ نے جو ہے غصے کا اظہار کیا, غصے کا اظہار کیا. اسی طرح جو ہے لوگوں سے دوری اختیار کرے, اگر اسی سے ان کی اصلاح ہوتی ہے. کبھی کبھار دور رہنا بھی اصلاح کا ذریعہ ہوتا ہے, کہ لوگوں سے دور رہنا, ہم بات نہیں کرتے آپ سے, آپ نے غلطی کی تو لوگ پھر مان جاتے ہیں اچھا آئندہ نہیں کریں گے. تو لوگوں سے دوری اختیار کرنا, کبھی کبھار, ہر بار نہیں. یاد رکھیں جہاں نزدیکی اختیار کرنا بہتر ہے نزدیکی کر کے اصلاح کے, یا دوری بہتر ہے دوری. کبھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ سن ہی رہا ہے, باپ نے کہا ہم تم سے بات نہیں کرتے جاؤ, تو پھر فوراً مان جاتا نہیں غلطی ہو گئی اب نہیں کروں گا.
تو دوری بھی کبھی بہتر ہوتی. تو دوری اختیار کریں اگر اس سے معاملہ درست ہوتا ہے, اس سے بات لوگ سمجھتے ہو تو. اسی طرح جو ہے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا یہ بھی درست ہے. اگر وہ لوگ اپنی بار بار غلطیوں سے اصلاح نہیں کر رہے, باز نہیں آ رہے, تو ان کا بائیکاٹ کرنا, ان سے جو ہے بات چیت نہیں کرنا. لیکن یہ سنگین گناہ پر ہوگا, یاد رکھیں, سنگین غلطی پر. عام غلطیوں پر ایسا نہ کریں. سنگین غلطی کو بہت بڑی غلطی کیا تو ایسا آپ کر سکتے, بائیکاٹ کرنا, بات چیت بند کر دینا, یہ ہو سکتا ہے. جس طرح سے رسول اللہ نے جو ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے دو ساتھی جو جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا کہ 50 دن تک ان کا بائیکاٹ رہا. نہ کسی صحابہ نے بات کی نہ رسول اللہ نے بات کی, جب تک کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات کا اظہار نہیں ہوا اور ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی. بلکہ برات نہیں, توبہ قبول نہیں, تب تک جو ہے انہوں نے بات نہیں کی. تو یہ بھی کبھی ہوتا ہے, غلطی سنگین تھی ان کی, تبوک میں وعدہ کیا اور پھر نہیں آئے. تو ایسا بھی آپ یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. اور بہرحال ایک آخری چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غلطی کرنے والے کو جو ہے بد دعا دینا, یہ بھی رسول اللہ ثابت ہے. کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس سے ہی مانتے, لیکن ہر جگہ رسول اللہ نے یہ کام نہیں کیا. لیکن کچھ جگہ اگر ایک انسان بار بار وہی غلطی کرتا ہے اور تکبر سے کرتا ہے تو رسول اللہ نے ایسی غلطی بد دعا بھی دی. ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی یمینک, سیدھے ہاتھ سے کھا. تو اس نے تکبر سے جواب دیا, حدیث میں تکبر سے جواب دیا, میں نہیں کھا سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کرے کہ تو نہ کھا سکے. اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اس شخص کا ہاتھ ہی نہیں اٹھتا تھا سیدھا, ہمیشہ کے لیے اس کا ہاتھ خراب ہو گیا اور کبھی اس کے منہ تک نہیں گیا. کہ تو اس نے تکبر کے ساتھ کیا اور کہا کہ نہیں کھاتا میں سیدھے ہاتھ سے, نہیں جمتا مجھے, اور تکبر تھا. رسول اللہ نے کہا اللہ تیرا ہاتھ وہ کرے. اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کبھی وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکا, الٹے سے کھانا پڑا پوری زندگی کھانا. تو یہاں بہرحال یہ بھی ثابت ہے, یہ بھی کام کبھی ہوتا ہے کہ اگر غلطی بہت سنگین ہو اور بڑا وہ ہو تو بہرحال یہ بھی انسان کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کا نوی طریقہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کی اصلاح کرتے, کس طرح سے ان کو بتاتے, کیسے ان کو سمجھاتے, کیسے ان کی اصلاح کرتے. کتنا پیارا اور بہترین انداز ہم نے دیکھا اس میں. اور بھی بہرحال حدیثوں کا کئی مجموعہ ہے, لیکن وقت اتنا نہیں ہے, مجھے 1.5 گھنٹہ دیا گیا تھا, میں تقریباً میں اس کا وقت استعمال کر چکا ہوں. کوشچن آنسر کا سیشن اس کے بعد رہیں گا. جو بھی بات اس تقریر سے آپ کو نہ سمجھی ہو, اس کے بعد ایک وقفے کے بعد پھر مائک لگایا جائیں گا. انشاءاللہ آپ اپنے سوالات اس میں دے سکتے ہیں, خواتین اپنے سوالات کاغذ پر لکھ کے دے سکتے ہیں. تو بہرحال اس درس میں جو باتیں چند ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زندگی کے شعبے اور معاملے میں ہم کو اسوہ, نمونہ, آئیڈیل بنانا ہے اور ان کے طریقے پہ چلنا ہے. گو وہ دعوت کا ہو, گو لوگوں کی اصلاح ہو, یا کوئی معاملات ہو, یا عقیدے کا ہو, یا کسی بھی قسم کا شعبہ ہو, ان تمام شعبوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کا نمونہ, آئیڈیل, ہادی, رہبر بنا کر پیچھے چلنا ہے. اور غلطیوں کی اصلاح کرنا یہ بہت بڑا کام ہے, اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو اس کا جتنا بڑا کام اتنی زیادہ کوششیں. اور جب لوگوں کی کرنا ہے تو طریقہ رسول اللہ کا ہو تو انشاءاللہ عزیز فائدہ ہوگا. ورنہ اگر ہم ایسے اور ویسے یہاں کے اور وہاں کے طریقے اختیار کریں گے تو اس دنیا میں بھی نقصان ہوگا, آخرت میں بہت زیادہ خسارہ ہوگا. تو یہ کوشش کریں کہ رسول اللہ کا یہ اصلاح کا طریقہ ہم سیکھیں, اسی طریقے کو ہم اختیار کریں, اسی طریقے کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کریں اور ان کو اسلام کی طرف بلائے. جو مسلمان بگڑے ہوئے ان کو نزدیک کرے, جو دین پر نہیں چلتے ان کو دین کی طرف بلائے. اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. ہمیں اصلاح کے لوگوں کی اصلاح کا صحیح نوی طریقہ سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین وبعد. بہرحال ایک پہلا سوال آیا ہے کہ کوئی مسجد کے امام ہے یا کوئی بڑے ہیں جن کی اصلاح کرنا ہے, اور جو طریقہ ہم نے بتایا ہے, جو بات کہی گئی ہیں اس کے مطابق اصلاح کرے تو کیسے کرے, یا اگر وہ نہ مانے تو اس کے معاملے میں کیا ہو. تو پہلی بات سب سے پہلے یاد رکھ لیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں اور جو ہے امام کا بڑا مرتبہ ہے. کوئی بھی مسجد کا امام ہو وہ آپ کی امامت کرتا ہے. جس شخص کو آپ نے نماز میں آگے بڑھایا, ظاہر سی بات ہے وہ تمام معاملات میں آپ سے آگے ہیں. تو بہرحال اس معاملے میں یہ بات رکھیے اس کے مرتبے کو آپ باقی رکھ کر اب اس کی اصلاح کا معاملہ ہے. کچھ غلطیاں ہوتی ہیں, ہر شخص میں ہوتی ہے, چاہے وہ مسجد کے امام ہو یا کوئی اور ہو.
تو اب ہم ان کی اصلاح کیسے کریں؟ تو سب سے پہلی چیز یاد رکھ لیجیے، ایک مثال سے بات شروع کرتا ہوں کہ تجوید کے تعلق سے بہت سی بار یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ تجوید سیکھنے جاتے ہیں، اب ابتدائی دور ہوتا ہے جب انسان اس میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے، اور وہ تجوید کو ایک بنیاد بناتا ہے تمام چیزوں کی صحیح